نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس میں دو تین بنیادی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب امام آخری قاعدہ بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہوا ہے تو کیا وہ قاعدہ بیٹھ کے کھڑا ہوا ہے یا ڈائریکٹ کھڑا ہو گیا ہے؟ آپ فرض کریں کہ وہ ظہر کی نماز پڑھا رہا ہے، اس نے آخری قاعدہ بیٹھنا تھا، وہ نہیں بیٹھا، وہ کھڑا ہو۔ اب یہ ہے کہ اگر اسے کھڑا ہوتے ہوئے یاد آ جائے یا مقتدی کو لقمہ دے دے تو اگرچہ وہ کھڑا ہے پھر بھی وہ بیٹھ جائے اور سجدہ صاحب سے اپنی نماز پوری کر لے۔ اگر اس نے 5ویں رکعت پڑھ لی ہے، یعنی امام نے 5ویں رکعت پڑھ لی ہے، تو پھر اس کو یہ چاہیے کہ وہ ساتھ 6ٹھی رکعت بھی ملائے۔ جب وہ 6ٹھی رکعت بھی ملائے گا تو پھر اس کے 6 نفل ہو جائیں گے اور اس کو فرض دوبارہ پڑھنے پڑیں گے۔ یہ اس صورت میں ہے جس صورت میں وہ آخری قاعدہ بیٹھا ہی نہیں، اگر کھڑا ہو گیا، سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اگر وہ آخری قاعدہ بیٹھا ہے جی، اس نے یہ سمجھا کہ جی پہلا قاعدہ ہے، یا یعنی اس نے پہلا قاعدہ سمجھا اور کھڑا ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ اگر اسے یاد آ گیا کہ نہیں یہ تو میرا دوسرا قاعدہ تھا یا کسی نے لقمہ دے دیا تو وہ واپس آ جائے اور سجدہ صاحب سے نماز پوری کرے۔ اگر اس نے 5ویں رکعت پڑھ لی ہے پھر وہ ساتھ 6ٹھی رکعت بھی پڑھ لے، یعنی جب وہ آخری قاعدہ بیٹھ کے تشہد پڑھ کے کھڑا ہوا ہے اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس کے 2 نفل ہو جائیں گے اور 4 فرض ہو جائیں گے، سمجھیں بات؟ یعنی آخری قاعدہ اگر نہیں بیٹھا ڈائریکٹ کھڑا ہو گیا ہے اور اس نے 5ویں رکعت نہیں پڑھی تو وہ لوٹ آئے، سجدہ صاحب سے نماز اس کی پڑھی۔ اگر اس نے 5ویں پڑھ لیا، ساتھ 6ٹھی بھی ملا لے، اس کے 6 نفل ہیں، فرض کو دوبارہ پڑے گا۔ لیکن اگر وہ پہلے قاعدہ بیٹھا تشہد پڑھ کے پھر کھڑا ہو گیا، اب اگر کسی نے بتا دیا یا اس کو یاد آ گیا تو لوٹ آئے، سجدہ صاحب سے اس کی نماز پڑھی۔ اگر اسے یعنی اس نے 5ویں بھی پڑھ لی ہے، اگر کوئی 6ٹھی بھی ساتھ پڑھ لے، 6 اس کی 6 رکعتیں ہو گئی، 4 اس کے فرض ہو گئے، 2 اس کے نفل۔ یہ ہے آخری قاعدے کا حکم، ٹھیک ہے؟ اور کیا سوال ہے؟ پرچی پہ کرے گا؟ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ کیا حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت مصطح بن اساسہ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ میں انہیں اپنا دوست نہیں سمجھتا یا میں ان کے ساتھ کوئی محبت کا تعلق نہیں رکھتا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور جو بندہ کسی صحابی کے بارے میں بغض رکھے وہ تو مومن بھی نہیں ہو سکتا، وہ ولی اللہ کیسے بن سکتا ہے؟ اب یہ سوال ہے کہ حضرت مصطح بن اساسہ کا کیا معاملہ ہے، لوگوں نے کیوں کہا ہے کہ جی مصطح بن اساسہ کے بارے میں داتا صاحب نے یہ کہا کہ میں انہیں اپنا دوست نہیں سمجھتا، جو ان سے محبت کرتا نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کشف المحجوب میں داتا صاحب نے اصحاب صفہ پر باس کی کہ اصحاب صفہ جو تھے ان میں وہ کون لوگ تھے، ان کی کیا شان تھی، اور ان میں کون کون لوگ شامل تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اصحاب صفہ وہ صحابہ کرام تھے جن کا گھر بار نہیں تھا، وہ دین کی محبت میں، اسلام کی محبت میں اپنے وطن چھوڑ کے آ گئے تھے، اور وہ مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے۔ ایک ان کے لیے چھپر سا بنا ہوا تھا جس میں وہ رہتے تھے، ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ تو داتا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت ابو حازم نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اصحاب صفہ کے نام لکھے ہیں، اور اس کتاب میں یہ بھی ہے کہ مصطح بن اساسہ بھی اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ لیکن داتا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ من ای درست نہ دارم، لیکن میرے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے، یعنی مصطح بن اساسہ کا اصحاب صفہ میں سے ہونا یہ میرے نزدیک درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں درست نہیں ہے؟
کہتے ہیں اس لیے درست نہیں ہے کہ مصطح بن اثاثہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے تھے جو سیدہ عائشہ الصدیقہ پر تہمت لگانے والے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت مصطح بن اثاثہ اپنی سادگی کی وجہ سے لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو گئے تھے۔ اچھا، اب ان باتوں میں ربط کیا ہے کہ کیونکہ وہ اس میں شامل تھے اس لیے جو اصحاب صفہ میں سے نہیں ہے۔ ربط یہ ہے کہ جو بندے دین کے طالب علم ہوتے ہیں انہیں محلے سے غرض نہیں ہوتی کہ محلے میں کیا ہو رہا ہے، انہیں اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے، وہ اپنی ساری توجہ اپنے دین فہمی پر اور پڑھائی پر لگاتے ہیں۔ تو حضرت مصطح بن اثاثہ چونکہ حضرت عائشہ الصدیقہ کے معاملے میں ان کا ایک کردار تھا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ یعنی اصحاب صفہ میں سے؟ اب آپ دیکھیں کہ حضرت داتا گنج بخش سجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلے اصحاب صفہ کی شان بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ کی رضا کے طالب ہیں، آپ اپنی نظر محبت سے ان سے نہ پھیریے۔ اور پھر ایک حدیث لائے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے اصحاب صفہ سے فرمایا کہ تم اور جو بندہ تمہارے طریقے پر چلے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یعنی پہلے وہ اصحاب صفہ کی یہ شان بیان کریں اور پھر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ اصحاب صفہ میں سے یہ جو حضرت مصطح بن اثاثہ ہیں یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، لیکن میں انہیں دوست نہیں رکھتا۔ اس کی تو لاجک بنتی ہے، یہ بات عقلی طور پہ مانی جا سکتی ہے، اتنا تضاد تو کسی عام بننے کے کلام میں نہیں۔ ہوا یہ ہے کہ بعض جگہ پر جو جملہ تھا نا کہ درست نہ دارو، میں اسے درست نہیں سمجھتا، بعض جگہ پر یہ دوست چھپ گیا، یعنی درست کی بجائے دوست چھپ۔ اب دیکھیں یہ میرے پاس اس میں وہ اس کی تصویریں جس میں دوست فارسی میں لکھا ہوا ہے۔ اردو کے آپ تراجم دیکھیں، مولانا غلام معین الدین کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، یا اسی طریقے سے اور بھی یہ جو سید ابو الاسناد قادری ہیں انہوں نے بھی سب نے یہ کیا ہے کہ میں اسے درست نہیں سمجھتا۔ اس لیے یعنی ربط کے اعتبار سے، پوری باس کے اعتبار سے اور قدیم نسخوں کے اعتبار سے یہ لفظ دوست نہیں ہے، یہ لفظ ہے درست۔ یعنی داتا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں مصطح بن اثاثہ کو دوست نہیں رکھتا، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ مصطح بن اثاثہ جو اصحاب صفہ ہیں ان کے بارے میں سرکار نے یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے، پھر وہ کہیں کہ ہیں تو اصحاب صفہ میں سے لیکن میں انہیں دوست نہیں رکھتا، اس کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہاں اس سے مراد یہ ہے کہ میں اس قول کو درست نہیں سمجھتا کہ حضرت مصطح بن اثاثہ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ تو داتا صاحب نے حضرت مصطح بن اثاثہ کی کوئی ایسا ان کے بارے میں بات نہیں کہی، وہ بدری سے آتے ہیں۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جھانکا اصحاب بدر کی طرف اور پھر فرمایا قد غفرت لکم، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ داتا صاحب کی ذات پہ ایک بہت بڑا الزام ہے اور بہت بڑی تہمت ہے جو آج کر کے میں کیا انہیں کہوں بدقسمت لوگ ہیں۔ اور کچھ سوال ہے؟ یہ جو سر نماز جنازہ ہوتا ہے، جنازہ شروع ہے، امام صاحب نے نیت کر لی ہے، لوگ لیٹ آتے ہیں دوسری رکعت یا تیسری رکعت میں ساتھ اسلام پھیر لیتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ نہیں، اگر ایک بندہ نماز تکبیریں ہوتی ہیں اس میں رکعتیں نہیں ہوتی۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ فرض کریں نماز جنازہ کی دوسری تکبیر میں گیا یا تیسری میں گیا جب لوگ دعا پڑھ رہے تھے، اس کے بعد تو سلام تھا، تو اس کو چاہیے کہ وہ سلام نہ پھیرے امام کے ساتھ، جیسے وہ نماز کے بعد اپنی نماز مکمل کرتے ہیں نا کھڑے ہو کے، ایسے ہی وہ نماز اپنی امام سلام پھیر دے اور وہ اپنے اللہ اکبر کہہ کے اپنی وہ چیزیں مکمل کرے جو اس کی پہلے رہ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے؟
صلاح اس میں پڑھے، دعا پڑھے. ہاں بالکل، جس طریقے سے آپ نماز مکمل کرتے ہیں اچھا اسی طریقے سے آپ وہ بھی مکمل کریں گے نماز جنازہ. یعنی وہ جس طرح صلاح بھی پڑھے، جو دعا میں عرض کر رہا ہوں نا، فرض کریں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے نماز میں بھی. اگر آپ دیکھیں نا کہ فرض کریں ایک بندہ جو ہے وہ آ کے مل گیا دعا میں، چوتھی رکعت میں آ کے مل گیا. میں سورۃ تکبیر میں نہیں، میں نماز کی بات کر رہا ہوں، میں ارادے کی میں نماز میں بات کو واضح کرنے کی نماز کی چوتھی رکعت میں آ کے مل گیا. اب وہ چوتھی پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، امام کے ساتھ وہ بیٹھ گیا، اس نے تشہد بھی پڑھا، لیکن یہ تشہد اس کی کسی نماز میں کاؤنٹ نہیں ہوگی. جب وہ اٹھے گا نا تو وہ اپنی پہلی رکعت سے شروع کرے، ایک اس کی یہ اور ایک وہ پہلے، اب اس کی دو ہو گئی. اب وہ بیٹھ کے پہلا تشہد پڑھے گا، پھر وہ 2 رکعتیں اور پڑھے گا. اسی طریقے سے جب کسی بندے کی نماز جنازہ میں کوئی چیزیں رہ جائیں، یعنی وہ دوسری تکبیر میں آ گیا، تیسری میں آ گیا، تو امام سلام کہتے ہیں وہ اللہ اکبر کہہ کے پہلے ثنا پڑھے، پھر اللہ اکبر کہہ کے درود پڑھے، اور وہ دعا پڑھ کے کہتے ہیں وہ تو ان کی ہوگی، پھر وہ سلام کرے. یہ ہوتا ہے نماز جنازہ میں. اور کوئی سوال؟ ایک اپنا امام نے اگر ترتیب کا خیال نہیں رکھا تو قرات میں اچھی بات. اچھا سوال ہے، اس پر غور کرنا چاہیے. اچھا یہ دیکھیں قرآن کریم جو ہے نا، پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن مجید جو ہے ایک اس کے نازل ہونے کی ترتیب ہے. کہ پہلے سورہ العلق کی چند آیات آ گئی، پھر سورہ مزمل کی آیات آ گئی، پھر سورہ مدثر کی آیات آ گئی. اس کے نازل ہونے کی ترتیب، اس کو کہتے ہیں ترتیب نزولی. ایک وہ ترتیب ہے جس ترتیب کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اسلام کاتبین وحی میں سے کسی کو فرماتے کہ اس سورت کو، اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد لکھو. سمجھے؟ اچھا اب سوال یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کو صرف جمع کرنا مقصود تھا، جتنی وحی آئی ہے اس کو جمع کر لو، تو پھر کہیں بھی لکھ دیتے ہیں. آخر سرکار جی کیوں فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھو؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید کی ایک ترتیب وہ ہے جو لوح محفوظ پر، اصل ترتیب قرآن مجید کی لوح محفوظ، قرآن مجید لوح محفوظ میں ایک وہ ترتیب ہے، اس کی ایک ترتیب سے یہ نازل ہوا ہے کہ جیسا موقع آیا آیت نازل ہوا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن مجید لکھواتے تھے وہ لکھواتے تھے اس لوح محفوظ والی ترتیب کے مطابق. اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں ترتیب توقیفی. توقیفی وقف یوقف، توقیف آگاہ کرنا، کسی کو واقف کرنے، ٹھیک ہے. یعنی قرآن مجید نازل ہوا موقع کی مناسبت سے اور لکھوایا گیا جس ترتیب سے اللہ نے آپ کو آگاہ کیا تھا، جو ترتیب لوح محفوظ. اس لیے قرآن مجید کی ترتیب کو نہیں بدلنا چاہیے. اور اس کا جو ترتیب ہے، اگر ترتیب کو بندہ چھوڑ دینا تو پھر کتاب کا حسن ہی ختم ہوتا ہے. آپ نے کہا جی زید عالم ہے اور اکرم جاہل ہے، انسان ہے. اب کسی نے جاہل کے ساتھ اکرم کو ملا دیا یا زید کو ملا دیا، لفظ تو 4 کے 4 پورے ہیں، 6 کے 6 پورے ہیں، لیکن بالکل مفہوم بدل گیا. تو جو بندے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی ترتیب نہیں، یہ صحابہ نے ویسے ہی لکھ دیا تھا، تو دراصل قرآن کریم کی حفاظت کا ہی تھا. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں اگر قرآن کریم کی ترتیب بدل دی جائے، قرات کی ترتیب بائی مانا کہ پہلے ہے سورہ فلق اور پھر ہے سورہ ناس. اب ایک بندہ پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ دے اور دوسری میں سورہ فلق پڑھ دے، اس کو کہتے ہیں قراءت مقلوبہ. مقلوبہ قلب یعنی مقلوبہ سے مراد ہے پلٹی ہوئی قراءت.
اس میں آپ نے ترتیب کو پلٹ دیا ہے، یہ ہے قراءت مقلوبہ۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ اگر ایک امام صاحب نے جو صورت قرآن میں بعد میں آ رہی ہے وہ پہلی رکعت میں پڑھ دی، اس نے فرض کریں پہلی رکعت میں پڑھ دیا ہے قل اعوذ برب الناس، اور دوسری میں وہ پڑھتا ہے قل هو اللہ احد، اس کا حکم کیا؟ اب اس کے دو صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ اس نے اس طریقے سے قرات کی ہے، اس کو پتہ تھا کہ میں قرات بدل رہا ہوں، لیکن وہ قرآن کی تحقیر نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ قرآن مجید کی توہین نہیں کرنا ہے، اس کو مسئلہ نہیں معلوم، اس نے یہ سوچا یار یہ بھی قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے، اس نے پڑھ لیا، اس کو یاد ہے، تو یہ مکروہ ہوگا، لیکن سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ اور اگر اسے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے ترتیب بدل دی ہے، اور یہ فرضوں میں، نفلوں کی بات نہیں ہے، فرضوں میں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بندہ فرضوں میں پڑھے یا نفلوں میں پڑھے، قرات نہ بدلے، ترتیب نہ بدلے، یہ آسن ہے، یہ مطلوب ہے، یہ مستحسن ہے، یہ اس کا حکم دیا گیا۔ لیکن اگر کسی نے بدل دی تو سجدہ صاحب یا نماز کا کیا حکم ہے، اس پس منظر میں بات ہے۔ تو اگر اس کو یاد نہیں رہا اور اس نے قرات کو بدل دیا تو پھر اس کی نماز میں کراہت بھی نہیں ہے۔ اس پہ لوگ بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، شدت اختیار کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یعنی سجدہ صاحب تو بہرحال واجب نہیں ہوتا، اگر اسے یاد تھا تو مکروہ ہوگا، اور اگر یاد نہیں تھا تو مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ فرضوں میں نفلوں کا حکم اس سے بھی ہلکا ہوتا ہے، یہ ہوگا قرات مکروہ کا حکم۔ ہاں بھی اور کی بات، ایک شخص ہے، اس نے اپنی بیوی کو طلاق لکھی نا، لکھنے کے بعد اس کی طرف اس نے بیوی کو تینوں طلاقیں لکھی ہیں، تحریری تو جب وہ تحریر اس کے گھر میں پہنچی، اس کی جو گھر والی ہے وہ حاملہ ہے، اس صورت میں وہ اسی وقت اس پہ وہ اس کی عدت شروع ہو جائے گی، یا کہ کچھ جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد؟ نہیں، اس میں ایک سوال یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ کہتا بھی ہے کہ جی میں نے طلاق دے دی اور لکھتا بھی ہے، پھر تو طلاق نہیں ہوگی۔ اگر ایک تحریر ایک بندے کے سامنے رکھ دی جائے اور وہ زبان سے اس کا تلفظ نہ کرے، اس سے دستخط کروا لیے جائیں، تو پھر ذرا صورتحال مختلف ہو جاتی ہے، یعنی اگر اس نے واقعی تلفظ نہیں کیا اور صرف دستخط کیے ہیں تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اگر وہ تین طلاق لکھ کے اسٹامپ لکھ کے ایسے بھیج، میں عرض کر رہا ہوں نا، اگر اس نے واقعی طلاق دی ہے، یعنی اس نے کہا بھی ہے کہ میں نے طلاق دی ہے، لکھا بھی ہے، پھر طلاق تو ہو گئی، اگلا مسئلہ اس کی عدت کا۔ تو اگر وہ عورت حاملہ ہے تو طلاق واقع ہونے میں اس کا حاملہ ہونا رکاوٹ نہیں بنتا، طلاق واقع ہونے میں اس کا حاملہ ہونا رکاوٹ نہیں بنتا، لیکن اس کی عدت میں اگرچہ صحابہ میں اختلاف تھا، یعنی کچھ آراء تھیں بالفرض، یعنی اگر ایک عورت حاملہ بھی ہے اور اس کا خامند ہی فوت ہو گیا ہے وغیرہ، لیکن اس صورت میں اس کی عدت وضع حمل ہوگی، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جو عورتیں حاملہ ہیں، جب فرض کریں آج اس کو طلاق ہوئی ہے، کل اسے بچہ اس کا پیدا ہو گیا، اس کی عدت ختم ہے، وہ آگے نکاح کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اس لیے حاملہ ہونا طلاق واقع ہونے میں رکاوٹ نہیں بنتا، لیکن اس کی عدت پھر ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ تین حیض تو آئیں گے نہیں، 3 مہینے کب ہوتے ہیں جب اس کو حیض نہ آتا، وہ مایوسی کی عمر کو پہنچی ہوئی ہے یا وہ بالکل بچی ہے، اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہوگی، وہی اس کا بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت ختم ہوگی، یعنی اس کے بعد عدت شروع نہیں ہوگی، عدت ختم ہو جائے گی، شروع اسی وقت ہوگی جب اس نے اس کو اگر 2-3 دن کے بعد بچہ پیدا ہو جائے طلاق کے بعد، ایک دن کے بعد بھی
آگے نکاح کر فرض حمل گئی گھنٹے بعد ہو گئے. عدت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نسب مشکوک نہ ہو. عدت کا مقصد کیا ہے؟ نسب مشکوک نہ ہو. اب جب اس کا بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اسی کا تعلق نہیں رہا. مثال آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ اسکالر کے لیے لکھ کے بھیجے. سر میں عرض کر رہا ہوں نا، اس کے لیے اشتام لکھنا بھی ضروری نہیں ہوتا، اس کے لیے 2 گواہ بھی ضروری نہیں ہوتے. بندہ کہیں کو کاف کے جزیروں میں جا کر کہہ دے کہ جی میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اتنی بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس لیے طلاق کے مسئلے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور لفظ ہی بندے کو چاہیے کہ ان کو مان کر نہ لائے. جی یہ جو سر ہم لوگ واش روم جاتے ہیں استنجا کر کے آ جاتے ہیں، تو ابھی اذان ہوئی 2-3 گھنٹے کے بعد یا دفتر میں کہیں پہ ہے، اس وقت ٹائم نہیں ہوتا استنجا کرنے کا، تو سیدھا وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ استنجا ایک تو وہ دور تھا نا جب یہ مٹی وغیرہ سے یا کرتے تھے صفائی، اس میں تو غلاظت کا امکان پھر بھی کسی حد تک ہوتا تھا. اس صورت میں تو بالکل پانی سے مندر سے کر لیتا ہے تو پھر دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں. جی ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ بھائی کو بیٹا دے دیتا ہے یا بیٹی دے دیتا ہے متمنا. جی تو وہ کیا وہ جس وقت دوسرا بھائی اس کو اپنی ولدیت میں وہ جب دفتر دکھاتا ہے اسلام کے حساب سے بھی یہ ٹھیک ہے وہ لکھوا سکتا ہے یا جس کی بیٹی اسی کا ہی لکھا جائے بولا جائے؟ دیکھیں یہ جو اڈاپٹڈ سن سے انگریزی میں کہتے ہیں جی اس کو ویسے اس کے لیے متبنا کا لفظ ہوتا ہے. متبنا یعنی بیٹا نہیں ہے لیکن بیٹا بنایا گیا. جی یہ آپ حضرت زید جو تھے نا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متبنا تھے. سبحان. یعنی ان کی ایک لمبی ہسٹری ہے کہ وہ غلام بنا لیا گیا ان کو. ویسے وہ غلام نہیں تھے لیکن ان کو اغوا کر لیا گیا، پھر وہ بکتے بکتے زمین تک پہنچ گئے. تو ان کے والد کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا تو وہاں ہے، تو وہ آ گیا آپ کے پاس. انہوں نے کہا کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ ہم سے جتنے مرضی پیسے لے لیں اور ہمیں ہمارا بیٹا دے دیں. خدا نے فرمایا کہ آپ اس سے پوچھ لیں، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بیٹا ہے آپ لے لیں. لیکن اگر وہ نہ جانا چاہے تو پھر آپ جبراً نہیں جا سکتے. اس سے پوچھا اور جس بندے کو رسول کریم علیہ السلام کی محبتیں اور شفقتیں ملی اللہ کیا سمجھتا ہے. انہوں نے کہا جی میں تو آپ کے پاس ہوں. اب ان کی جو یہ یعنی رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک اتنی والہانہ محبت تھی تو رسول کریم علیہ السلام نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا رہا. اللہ اکبر. اب عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ وہ منہ بولے بیٹے کو بھی سلبی بیٹا ہی کہتے، سلبی بیٹے کی طرح کہتے. تو لوگوں نے ان کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا. تب وہ سورہ احزاب کی جو ہے ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ کہ انہیں ان کے باپوں کے نام سے اس کا حصے دار بن سکتا ہے کیونکہ اس کا بیٹا ہی نہیں، اسی کا لکھنا ہوگا جو اس کا اصل باپ ہے. ادعوہم اس بات تو قرآن کی نص ہے ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپ کے نام سے پکارا. اچھا اب یہ ہے کہ فرض کریں ایک بندے نے ایک بچے کو اس طرح پالا ہے جی. اب ظاہر ہے کہ اگر وہ اسی کے پاس رہا ہے اسی کا وہ گھر بن گیا ہے، اب اس کو میراث میں کوئی حصہ ملے گا نہیں. تو وہ کس طریقے سے اس کے ساتھ کوئی اپنی محبت کا اظہار کر سکتا ہے. تو اس کے لیے اسلام میں یہ حکم یعنی یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے.
وصیت جو ہوتی ہے یہ تہائی مال میں ہوتی ہے، تہائی مال 1/3 میں. یعنی اگر ایک بندہ جو ہے فرض کریں وہ 3 لاکھ میراث چھوڑ کے مر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میرا سارے پیسے جو ہیں میں وصیت کرتا ہوں کہ یہ تم میرے مرنے کے بعد فلاں بندے کو دے دینا، اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اللہ نے جو حصہ مقرر کر دیا ہے تو وہ حصہ جو ہے وہ اس کو ملے گا. 1/3 میں وہ وصیت کر سکتا ہے، 1/3 میں، تو وہ اس کو یا اگر وہ اس کو گفٹ کرنا چاہے کوئی چیز صحت کے زمانے میں گفٹ کرنا چاہے تو وہ اس کو گفٹ کر سکتا ہے، لیکن میراث میں اس کا حصہ نہیں.